الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا بندہ سے بھی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی خوشخبری سننے کے بعد بھی فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا رہے گا. پہلی خوشخبری، قیامت کے دن اسے مکمل نور حاصل ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التامۃ یوم القیامۃ. ترجمہ، اندھیرے میں پیدل چل کر مسجد جانے والے کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. دوسری خوشخبری، اللہ تعالیٰ کا دیدار. جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا. پھر فرمایا، تم لوگ بیٹوں اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اسے دیکھنے میں تم کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس کر رہے ہو. یہ فرمایا کہ تم کو اس کے دیدار میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے اگر تم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈھلنے سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھتے رہو گے تو ضرور ایسا کر سکو گے. تیسری خوشخبری، فجر کی سنت موقدہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل اور بہتر ہے. تو پھر فجر کی فرض نماز کی فضیلت کتنی ہوگی؟ رکعتین الفجر خیر من دنیا وما فیہا. ترجمہ، فجر کی درگاہ سنت نماز دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. چوتھی خوشخبری، پوری رات تہجد کا ثواب. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی. آٹھویں خوشخبری، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکی کا حصول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے. چھٹی خوشخبری، فرشتوں کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی یہ دعا ہے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر، اے اللہ اس پر رحم فرما. ساتویں خوشخبری، فجر کی نماز میں فرشتے اترتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ترجمہ، نماز قائم کرے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریک تک، اور فجر میں قرآن پڑھنا اہتمام کیجیے کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا جاتا ہے. آٹھویں خوشخبری، پورا حج اور عمرے کا ثواب. من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. 9ویں خوشخبری، جہنم سے نجات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیل جنار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر
نماز. 10ویں خوشخبری فجر کی نماز مصیبتیں اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. من صلی الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جہنم. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے